اب تبصرہ کرتے ہیں ہم. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف رخصت تلاش کرنا بھی فسق نہیں. یعنی اگر کوئی رخصت تلاش کرنے کے لیے کسی اور مسلک کی طرف یا کسی اور حدیث کے ذریعے یا کسی اور قول کو لیتا ہے تو بھی یہ فسق نہیں. تو حق کی طلب اور نصوص شریعت کی بالادستی کے لیے مختلف مذاہب کی باتیں اور مسائل اختیار کرنا کیسے غلط ہوگا؟ یعنی اگر کوئی صرف رخصت تلاش کرنے کے لیے بھی کسی اور مذہب کی طرف جاتا ہے، کوئی اور مسائل اختیار کرتا ہے تو غلط نہیں. تو حق کی طلب اگر کوئی چاہتا ہے تو بالکل اولا ہے کہ وہ دوسرے مذہب کی طرف جائے. اسی طرح نصوص شریعت کی بالادستی ہو کہ اس سے قرآن اور حدیث پروموٹ ہوتی ہیں، یعنی ایک حدیث کو رواج ملتا ہے، ایک سنت کو رواج ملتا ہے، تو یہ تو زیادہ اولا ہے. تلفیق کے بارے میں یہ شدت جو شوافع اور دیگر فقہا میں نظر آ رہی ہے وہ بالکل ایسی ہی معلوم ہوتی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے متعلق کہا تھا. یعنی یہود و نصارہ کہتے تھے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تبھی ہدایت پاؤ گے. یعنی ہدایت پانے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ کسی ایک مسلک کے ساتھ چمٹا جائے؟ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی ایک مسلک پہ نہیں رہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسروں کو بھی کر دو گے. تو یہ سراسر شدت پسندی ہے اور یہ درست نہیں. اب تک ہم نے جتنے بھی ائمہ کرام پڑھے ہیں 3 تقریباً مکمل ہونے والے ہیں. کہیں سے بھی ان کی کسی قول سے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ جو ہم آپ کو فقہ دے رہے ہیں، جو ہم مسلک بتا رہے ہیں، صرف اسی پر چلیں، بلکہ جو صحیح ترین رائے ہے، جو صحیح ترین بات ہے، صرف اسی کو لیا جائے. ایک تقابلی جائزہ بھی یہاں موجود ہے. عبادات وغیرہ کے متعلق ذیل میں ایک تقابلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے عبادات کے متعلق، تاکہ طلباء دونوں مذاہب کے مسائل کو علیحدہ علیحدہ جان لیں. حنفی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور شافعی مسائل، اور اس اختلاف کو بآسانی سمجھ سکیں. تو اس کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. حنفی مسائل، اس میں سب سے پہلا ان کا اختلاف ہے کہ وضو بغیر نیت اور بغیر ترتیب کے جائز ہے. یعنی وضو اگر نیت کے بغیر ہو تو جائز ہوگا، اور ترتیب آگے پیچھے اگر کر لی ہے، وضو کی باقاعدہ ایک ترتیب ہے جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. مگر حنفی مسائل سے یہ ملتا ہے کہ اگر وضو بغیر نیت اور بغیر ترتیب کے کیا جائے تو جائز ہے. اس کے برعکس شافعی مسائل میں بغیر نیت اور بغیر ترتیب کے وضو صحیح نہیں ہوتا. نیت میں پھر سے یہاں بتاتی چلوں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے کوئی الفاظ مذکور نہیں ہیں قرآن و سنت میں. تو دل میں نیت ضرور ہونی چاہیے. یہ شوافع کے نزدیک مسئلہ ہے کہ یہ ضروری چیز ہے، اور بغیر ترتیب کے وضو صحیح نہیں ہوتا. یعنی اگر ترتیب خراب ہو گئی تو وضو درست نہیں. ایک اور مسئلہ ہے احناف کے نزدیک کھجور کے شیرے سے جب پانی موجود نہ ہو تو وضو جائز ہے. یعنی اگر پانی موجود نہیں ہے تو کھجور کا جو شیرہ ہے، شیرہ گاڑھا ہوتا ہے، یہ شربت کی بات نہیں کی جا رہی کھجور کے، جو کھجور میں سے خود ایک ڈائریکٹ کھجور کا شیرہ نکلتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. تو اس شیرے سے بھی وضو کرنا جائز ہے. یہ احناف کے نزدیک ہے. شافعی مسائل میں بغیر پانی کے وضو درست نہیں ہوتا. یعنی وضو پانی سے ہی کیا جائے، اس کے نعم البدل کے طور پر پانی کی طرح کی کوئی اور چیز استعمال نہ کی جائے. ایک اور مسئلہ احناف کے نزدیک وضو اور غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی دینا فرض ہے. اس کے برعکس شافعی کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ دونوں افعال فرض نہیں ہیں بلکہ مستحب ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ، اگر بحالت نماز قہقہا لگ جائے، یعنی زور زور سے اگر کوئی ہنستا ہے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. یہ احناف کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں زور سے ہنستا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی. اس کے برعکس شافعی مسائل کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ قہقہا لگانے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں نماز ضرور فاسد ہو جائے گی. یعنی نماز ٹوٹ جائے گی، اب نماز تو اسے دہرانی ہے لیکن اس کا وضو وہی وضو قائم رہے گا. ایک اور مسئلہ بحالت روزہ، وضو میں کلی کرتے وقت
بے اختیار اور بھول کر پانی حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے برعکس بھول کر یا بلا ارادہ کلی کرتے وقت اگر پیٹ میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نفل روزے کی قضا بھی فرض کی طرح ہے، یعنی اگر کسی نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے اور کسی وجہ سے اسے کھولنا پڑا یا ٹوٹ گیا تو اس کی قضا بھی بالکل اسی طرح ہے احناف کے نزدیک جس طرح فرض روزے کی قضا ہے. اس کے برعکس شوافی کے نزدیک نفل روزے کی قضا لازم نہیں. ایک اور فرق، احناف کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جہری نماز ہو یا سری نماز دونوں میں نہیں پڑھنی چاہیے، اور شافعی کے نزدیک ہر نماز میں مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے ورنہ نماز ہی نہیں ہوتی. اور احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، لا صلاۃ لہ کے الفاظ آتے ہیں. حنفی مسائل میں ایک اور اختلاف، بیماری اور سفر کی حالت میں جمع بین صلاتین جائز نہیں، یعنی سفر کی حالت میں بھی اور بیماری کی حالت میں بھی دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. اس کے برعکس شوافی کے نزدیک بیماری یا سفر دونوں حالتوں میں جمع بین صلاتین جائز ہے، دونوں نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، سفر میں بھی اور بیماری کی حالت میں بھی. حنفی حضرات کہتے ہیں قربانی واجب ہے اور استطاعت والے پر ایک قربانی یعنی ایک بکرا ہے. احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے اور استطاعت والے پر ایک بکرا ہے، یعنی جو بھی صاحب استطاعت ہوگا اسے قربانی کرنی ہے. جبکہ شوافی کے نزدیک قربانی مسنون ہے اور ہر گھر کا سربراہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا قربان کر سکتا ہے، یعنی گھر کا سربراہ اگر سب کی طرف سے ایک قربانی کر لے تو یہ کافی ہے. اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں شوافی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور تمام ازواج کی طرف سے ایک قربانی کی اور تمام امت کی طرف سے بھی ایک ہی قربانی کی. تو ایک تو یہ اختلاف، دوسرا یہ اختلاف کہ قربانی مسنون ہے شوافی کے نزدیک اور حنفی حضرات کے نزدیک یہ واجب ہے. ایک اور مسئلہ، کوئی زبردستی شوہر کو پکڑ کر طلاق لکھوائے تو جائز ہے. احناف کے نزدیک اگر کوئی زبردستی شوہر کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو یہ جائز ہے اور طلاق ہو جائے گی احناف کے نزدیک. اس کے برعکس شوافی کے نزدیک جبری طلاق یعنی زبردستی طلاق لغو ہے اور باطل ہے، یعنی طلاق نہیں ہوگی. تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسائل کو پڑھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون سے مسائل میں اختلاف ہے، کیونکہ یہ تو چند مسائل ہیں، باقی اور بھی مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے. لیکن کون سا مسئلہ ہمارے لیے قابل عمل ہو اس کے لیے معیار قرآن و حدیث ہے. جس کا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق جواباً ہمیں ملتا ہے ہم اسی کو لیں گے، خواہ وہ احناف کا ہو خواہ وہ شوافی کا ہو. ان کی وفات، امام محترم کی وفات، امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو آخری عمر میں بواسیر کی سخت شکایت ہو گئی تھی. یہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جو کافی تکلیف دہ ہوتی ہے، تو یہ آخری عمر میں ان کو ہو گئی تھی. ایک مشہور واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فتیان بن ابی السمح جو انتہائی متعصب مالکی تھے، ایک مالکی تھے، امام مالک کے فالوور تھے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے ہی صرف مسلک پر چلتے تھے اور اسی کو پروموٹ کر رہے تھے، جن کا نام تھا فتیان بن ابی السمح، جو انتہائی متعصب تھے، تعصب رکھنے والے تھے. انہوں نے ایک مناظرے میں امام محترم سے علمی شکست کھائی تھی. ہوا یہ تھا کہ گورنر کے پاس فتیان بیٹھے ہوئے تھے، ان سے گورنر نے کچھ سوالات کیے، فتیان نے ان کا جواب دیا لیکن گورنر مطمئن نہ ہو سکا. ایسے میں انہوں نے، گورنر صاحب نے امام شافعی کو بلایا اور وہی سوالات ان سے پوچھے، تو امام شافعی نے جواب دے دیے، جس پر گورنر مطمئن ہوا. لیکن فتیان نے ان کی تردید کی کہ میں رد کرتا ہوں. پھر اس کے جواب میں، یعنی فتیان کے رد کرنے کے جواب میں امام شافعی نے پھر انہیں تسلی بخش جواب دیے، پھر اس نے ان کا انکار کیا. اس طرح پوری ایک ڈیبیٹ ہو گئی. بہرحال اس پوری ڈیبیٹ میں
امام محترم سے اس فتیان نے علمی شکست کھائی، مگر وہ مالک کی فقہ کا ایک بہت بڑا اور مشہور فقیہ تھا، اپنے علاقے میں بہت مشہور تھا، اور گورنر کو بھی اپنی باتوں سے متاثر کر چکا تھا، اس لیے یہ اس کے نزدیک رسوائی تھی کہ امام شافعی نے آ کر مجھے چپ کرا دیا۔ جب اس نے شکست کھائی تو اس نے بعد میں موقع پا کر رات کے اندھیرے میں امام محترم کے سر پر لوہے کا ایک گرز دے مارا۔ امام محترم جس راستے سے نماز پڑھ کر گھر کو جا رہے تھے تو اس راستے میں وہ بیٹھا ہوا تھا اور ان کے سر پر ایک لوہے کا گرز دے مارا، جیسے گز ہوتا ہے نا لوہے کا، اس طرح کا ایک گرز ہوتا ہے، تو اس لوہے کا گرز زور سے ان کے سر پر دے مارا، جس سے امام محترم کا سر پھٹ گیا۔ طبیعت پہلے ہی بہت کمزور تھی، اس تکلیف نے مزید نڈھال کر دیا۔ دوسری طرف مالکی فقیہ اشہب بن عبد العزیز مسلسل سجدے میں پڑھ کر آپ کے لیے بد دعا کرتا رہا۔ یہ مالکی فقیہ بھی تعصب رکھنے والا تھا اور اس مجلس میں موجود تھا مگر خاموش تھا۔ یہ جو مناظرہ ہوا تھا فتیان اور امام شافعی کے درمیان، اس میں یہ موجود تھا اشہب، یہ مسلسل امام شافعی کے لیے بد دعا کرتا رہا کہ الہی شافعی کو اٹھا لے ورنہ ہمارا مالکی مسلک فنا ہو جائے گا۔ امام محترم کو جب اس کا علم ہوا کہ یہ اشہب مسلسل بد دعائیں کر رہا ہے، یہ امام محترم کو ان کے ایک شاگرد نے بتایا تھا کہ جب وہ خود مسجد میں پہنچا تھا تو اس فقیہ کو پایا تھا کہ وہ سجدے میں آپ کے لیے بلند آواز سے بد دعائیں کر رہا تھا۔ امام محترم کو جب اس کا علم ہوا تو فی البدیہ 2 اشعار کہے: تمنا رجال بأن اموت فإن امت فتلک سبیل لست فیہا بأوحدی۔ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں، اگر میں مر بھی گیا تو یہ راہ ایسی ہے جس کا راہی صرف میں نہیں ہوں، یعنی مرنا تو سب کو ہے، آج میں اگر مر جاؤں گا تو کل وہ لوگ بھی جو میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں، جو میرے دشمن ہیں، وہ بھی اسی راہ کے راہی ہیں، یعنی وہ بھی مرنے والے ہیں۔ وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت مدعی علی بمخلدی۔ اگر علم لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو تو وہ مان لیں، یعنی اگر وہ صحیح سے علم کو جاننے والے ہوں، علم پر عمل کرنے والے ہوں، وہ علم ان کو اگر نفع دے، ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو، تو وہ یہ مان لیں کہ اگر میں بھی مر گیا تو مجھے بد دعا دینے والا بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے فی البدیہ اپنے اشعار میں کہی، جواب میں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اہل علم ہی ان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے اشعار بھی کہے ہیں۔ امام شافعی کا ایک مجموعہ ہے جو ان کے اشعار پر مبنی ہے، جو دیوان شافعی کے نام سے ہے، جس میں ان کے تمام اشعار جمع ہیں۔ آپ کی طبیعت جب بہت زیادہ بگڑی تو پاس بیٹھے شاگرد امام مزنی رحمہ اللہ نے خیریت دریافت کرتے ہوئے عرض کی: کیف امسیتا یا استاذ الاستاذین، اساتذہ کے استاذ یعنی استادوں کے استاد، آپ کا دن کیسے گزرا؟ جواب میں فرماتے ہیں: اصبحت من الدنیا راحلا فللاخوان مفارقا وبسوء افعالی ملاقیا وعلی اللہ واردا ولکأس المنیۃ شاربا ولا واللہ لا ادری ان روحی یسیر الی الجنۃ فاہینها او الی النار فاغیرها۔ آج میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور اپنے بھائیوں کو چھوڑنے والا بھی، اپنے برے اعمال کی سزا بھی پانے والا ہوں اور اللہ بزرگ و برتر کی بارگاہ میں پیش ہونے والا بھی ہوں، اور موت کا پیالہ ابھی پینے والا ہوں۔ واللہ میں نہیں جانتا آیا میری روح جنت میں جائے گی کہ میں اسے مبارکباد دوں، یا اس کا مقام دوزخ ہے کہ میں اس سے تعزیت کروں۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد ابھی لیٹے ہی تھے کہ نزا کی کیفیت شروع ہو گئی۔ دیکھیں اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ تو نماز مغرب سے فراغت کے بعد لیٹے ہی تھے کہ نزا کی کیفیت شروع ہو گئی۔ بہت الحاح کے ساتھ
بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، یعنی مستقل اللہ تعالیٰ سے گفتگو جاری تھی، الہا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دل لگانے کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے۔ عشاء کی نماز ہمت کر کے پڑھی، سوچیں نزا کی کیفیت ہے، اور عشاء کی نماز نہیں چھوڑ رہے، پڑھ رہے ہیں۔ عشاء کی نماز ہمت کر کے پڑھی اور فراغت کے بعد پھر گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ دعا سے فارغ ہو کر لیٹے ہی تھے کہ روح مبارک بآسانی نکل گئی۔ کتنا بہترین عمل ہے کہ آخری وقت میں دعا کر رہے ہیں اور صرف اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب آخری وقت آتا ہے تو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ان کی بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا، ان کے چھوڑے ہوئے مال کا کیا ہوگا، ان کے جو کام کاج ہیں ادھورے ان کا کیا ہوگا۔ لیکن ان کے سر پر تو امت کی ذمہ داری تھی، اس کے باوجود، بلکہ اسی بنا پر چونکہ انہوں نے بہت دین کی خدمت کی، اس لیے ان کو اللہ کی طرف سے سوال کا بھی زیادہ خوف تھا کہ کوئی غلط فتویٰ نہ دے دیا۔ یہی کیفیت امام مالک کی تھی جب وہ فوت ہو رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، جو کلمہ توحید پر ہو ہماری موت، آمین۔ دعا سے فارغ ہو کر لیٹے ہی تھے کہ روح مبارک بآسانی نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس طرح امام محترم خدمت دین سے بھرپور اپنی یہ مختصر زندگی گزار کر دار فانی میں جا پہنچے۔ نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ سب سے پہلے سیدہ نفیسہ بنت حسن نے ادا کی۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی شہزادی تھیں اور عالمہ بھی تھیں، اور امام شافعی کی شاگردہ بھی تھیں۔ پھر ان کے بعد ساری خلقت نے نماز جنازہ ادا کی، اور یوں بعد نماز عصر آپ کو قاہرہ کے جبل مقتم کے قبرستان قرافسۃ الصغریٰ میں دفن کیا گیا، رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً، آمین۔ یہ تھے امام شافعی، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کریں، ان کی مغفرت فرمائیں۔ ہم اپنی کلاس کو انشاءاللہ یہیں تک رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، حق کو حق بنا کر دکھا اور اس کا پابند بنا، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے اجتناب عطا فرما، اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔